اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کے کیسز کے حوالے سے ہی 1,80,000 سے بڑھ گئے ہیں کیسز، اور اسی حوالے سے جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 3,586 ہو چکی ہے، مگر یہ کرونا کا پیک نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جولائی کے آخری 2 ہفتے میں کرونا کا پیک ہوگا اور یہ بہت مہلک ثابت ہو سکتے ہیں یہ 2 ہفتے، جبکہ عید الاضحیٰ میں بھی کچھ دن ہی باقی ہیں۔ حکومت کیا حکمت عملی سوچ رہی ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کرونا کا پھیلاؤ کتنا روکا ہے؟ کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کا تناسب کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا۔ السلام علیکم ظفر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ایک عید کرونا کی وبا کے سائے تلے گزری ہے اور کاروبار بھی کھلے رہے اور SOPs بھی ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اب بڑی عید میں تھوڑے دن باقی ہیں، اس عید پر مویشی منڈیاں اور خاص طور پر جو کرونا وائرس پھیلنے کی وبا بن سکتی ہیں وہاں پر، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیا تدابیر سوچی جا رہی ہیں کہ جس طرح اب عید الفطر کے بعد جو صورتحال ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد نہ ہو؟ جی، اس سلسلے میں بالکل ہم اس کے بارے میں پورے طریقے سے انفارمڈ بھی ہیں اور کنسرنڈ بھی ہیں، اور NCOC میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے فیڈرل انٹیریئر منسٹر کے انڈر، میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز بھی اس کے ممبر ہیں، اور ہم لوگوں نے کافی اس سلسلے میں مشاورت کی ہے۔ ہم علماء سے مل رہے ہیں، ہم دوسرے سٹیک ہولڈرز سے مل رہے ہیں جو قربانی کے حوالے سے مختلف جو ادارے ہیں یا جو مختلف لوگ ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں منڈیوں کے اور جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں جلد ہی ہم اپنا لائحہ عمل تیار کر لیں گے اور پھر اس کو سامنے لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے کہ پہلے 3 ممالک میں شامل ہو گیا ہے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن بھی جو ہے مختلف شہروں میں، کئی شہروں میں بلکہ برائے نام ہی نظر آتا ہے، لوگ بہت زیادہ فالو نہیں کر رہے اور انتظامیہ بھی کروا نہیں پاتی، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک پولیس والا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اب حکومت کی اگلی حکمت عملی کیا ہے ٹو کنٹرول دی اسپریڈ آف کورونا؟ دیکھیں جی، پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ فنکشن ہوتی ہے ٹیسٹنگ کا۔ یقیناً پاکستان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے اس وقت، اور اس سلسلے میں جو آپ نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تجزیہ غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ بہت ارلی ہے، یعنی اتنی جلدی ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اثر کے نتیجے کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتے۔ جو ڈیٹا ابھی تک ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد سے، لاہور سے، جو ریئل معنوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں مثبت خبریں مل رہی ہیں۔ ابھی ڈیٹا بہت کم ہے، لیکن یقیناً مثبت رجحان ہے اس سینس میں کہ بیماری کا پھیلاؤ ان جگہوں کے اوپر نسبت۔ ظفر صاحب دیکھیں، اگر ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی مثال لے لیں تو ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ حکومت فیصلہ کرتی ہے، اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن مکمل طور پر عمل درآمد کرنے میں حکومت بالکل ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کو دیکھ لینا، اگر آپ کہ جن علاقوں کو سیل کیا گیا وہاں گلیاں سڑکیں بند کی گئی، لیکن لاک ڈاؤن کی پاسداری نہیں ہو رہی وہاں پر۔ جی، حکومتی اقدامات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ بیماری کی پھیلاؤ کو روکا جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی مناسب اقدامات سمجھے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ SOPs بنے، ہم نے تقریباً اب تک 30 کے قریب SOPs ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے بنائے ہیں۔ پھر ہم نے ماسک کو لازمی قرار دیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کو دکانوں میں، کارخانوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کے اطلاق کو انفورس بھی اب کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آبویسلی ہر چیز 100% ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس سے فرق ضرور پڑ رہا ہے۔ اور بیہیویئر چینج جو ہوتا ہے جی، یعنی کہ لوگوں کا رویوں کے اندر تبدیلی، یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر حکومت کوئی آرڈر جاری کر دے تو پوری قوم ایک دم سے اپنا رویہ تبدیل کر لے گی، لیکن بار بار اس کے اوپر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، جو کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، آپ کا بھی چینل اس سلسلے میں کافی کام کر رہا ہے، جس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مستقل پروسیس ہے جی۔ کیوں لوگ عمل پھر بھی نہیں کرتے؟ اس کی وجوہات
سمجھنے کے لیے پاکستانی معاشرے کو بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں پہ قوانین کا اطلاق جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ چونکہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، لوگ گریجولی اس کو سمجھ رہے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جیسے جیسے صورتحال تھوڑی مطلب اس میں خرابی آ رہی ہے، تو لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور میں یقیناً اس کے مظاہر دیکھتا ہوں۔ لوگ زیادہ ماسک پہن رہے ہیں، اور ایس او پیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ آئیڈیل نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، لیکن جہاں اب ہمیں کھلی خلاف ورزی ملتی ہے وہاں ہم اب ایکشن بھی لے رہے ہیں، اور انفورسمنٹ جو اتھارٹی کے ذریعے جب کی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ قوم جو ہے آہستہ آہستہ اپنے رویے میں تبدیلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ملیریا کی دوائی جس طرح سے ریمڈیسیویر کا کہتے ہیں یا ایکٹیمرا انجیکشن ہو گیا اور پلازما تھراپی کووڈ-19 کے علاج کے لیے مفید بتائے جا رہے ہیں، اب ڈریپ نے ریمڈیسیویر کے استعمال کی اجازت بھی دے دی ہے، کیا یہ ان تمام چیزوں سے کورونا کا علاج ممکن ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ مستقل علاج ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس چونکہ ایک نیا وائرس تھا، پہلی دفعہ اس کا آؤٹ بریک ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیمار ہوئے اور بعض اس میں شدید بیمار ہیں، تو ابھی تک کرونا وائرس کے لیے کوئی مخصوص دوا جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی۔ یہ جن ادویات کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وہ ادویات ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھیں، لیکن یہ سمجھا گیا کہ ان کا استعمال کرونا وائرس میں شاید سود مند ثابت ہو، تو اس کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم انہیں کہتے ہیں تجرباتی ادویات، یعنی ایکسپیریمنٹل میڈیسنس۔ تو اس کے اوپر کافی کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو نیا استعمال ہے کسی موجودہ دوائی کا اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ملیریا کی دوائی تھی اس کے بارے میں تو بعد میں پھر شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور اب ہم اسے ریکمینڈ نہیں کر رہے، لیکن جہاں تک ایکٹیمرا یا ٹوسیلوزومیب جو اس کا اصل نام ہے، یا ریمڈیسیویر جو کہ اینٹی وائرل میڈیسن ہے، جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کی طرف سے ہمیں اچھی رپورٹس ملی ہیں اور تجرباتی طور پہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پاکستان میں دستیاب بھی ہو گئی ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ان کو رجسٹر بھی کیا ہوا ہے، اور ان کی دستیابی کا مسئلہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسری جو دوائی ہے ڈیکسامیتھازون جو حال ہی میں آئی ہے، ڈیکسامیتھازون کے بارے میں بھی یو کے میں ایک سٹڈی ہوئی جس میں یہ پتہ لگا کہ اس کا کافی اثر ہوتا ہے شدید علیل جو مریض ہیں کرونا وائرس کے، جو آکسیجن پہ ہوتے ہیں یا ہائی فلو آکسیجن یا وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں، تو ان میں اچھے اثرات دیکھے گئے اور جو موت کی شرح تھی اس میں کمی آئی۔ تو ڈیکسامیتھازون بھی جو ہے وہ اب ہمارے ہاں موجود ہے، پرانی دوا ہے، 1960 سے موجود ہے ایکچولی، اور پاکستان میں اس کے بیسیوں جو ہیں پروڈیوسرز ہیں، اور ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کی سٹاک ٹیکنگ کی ہے، تو پاکستان میں یہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی میڈیسن اس طرح آتی ہے تو فوراً اس کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی تدارک ہم کر رہے ہیں، ڈریپ نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ آخر میں پلازما تھراپی، اس کا بھی میں ذکر کر دوں۔ پلازما تھراپی جو ہے جی وہ پیسو امیونٹی پیدا کرتا ہے۔ پلازما ایسے لوگوں کا جن کو بیماری ہوئی اور وہ صحت مند ہو گئے، تو ان کا پلازما اگر مریضوں کو ایک خاص بیماری کی سٹیج کے اندر لگایا جائے تو اس سے خیال یہ ہے کہ بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے۔ میں یہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلازما تھراپی جو ہے اس کو اپنے طور پہ تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی بڑی محدود افادیت ہے ابھی تک جو پتہ لگا ہے، اور اس کو صرف جو کلینکل ٹرائل کے اندر رجسٹر ہیں سینٹرز جہاں پہ پلازما لیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے، صرف ان سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اس کو بازار سے یا ایسے لوگوں سے
جو ریکور ہو چکے ہیں ان سے خرید کے لگانا جو ہے یہ انتہائی غلط چیز ہے. ٹھیک، صحیح. اچھا اب سر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دوائیاں اویلیبل ہوں گی، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ دوائیاں اویلیبل ہیں، لیکن ان کی قیمتوں کا اگر حال دیکھا جائے تو وہ دوائی جس کے بارے میں ذرا سا بھی کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی رپورٹ آ جاتی ہے کہ بھئی ایکٹیمرا انجیکشن کے حوالے سے آ گیا کہ جی اس کو آپ استعمال کر لیں، یا ریمڈیسیویر کی طرف سے آ گیا، تو اب یہ دوائیاں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. اب اگر ایکٹیمرا کا انجیکشن ہی دیکھیں تو وہ 50,000 کا انجیکشن تھا، وہ 2 لاکھ روپے تک کا بکا. پھر یہ دوائیاں مارکیٹ سے کیوں غائب ہو جاتی ہیں؟ حکومت کیوں کنٹرول نہیں کر پاتی ہے؟ پلازما تک تو بکنا شروع ہو گیا. تو یہ سارے کام حکومت کو کرنے کے مطلب آپ لوگوں کے تو بہت سے ہورڈنگ ایکٹس اور وہ سب چیزیں آ رہی تھیں، وہ آرڈیننسز آ رہی تھیں، وہ کہاں گئی؟ وہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. یہ کیوں غائب ہو رہی ہیں اور کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے ہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ نظام بہتر ہو رہا ہے اور ہم نے ایک ہاٹ لائن بھی کریٹ کی ہے 080002737. اس پہ آپ کسی بھی کرونا وائرس کے حوالے سے دوائی کی دستیابی، اس کی قیمت، اس کی کوالٹی، اس کے بارے میں اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ اس نمبر پہ فون کر کے بتا سکتے ہیں. اور ہم لوگوں نے یہ جو کمپنیز، جو امپورٹرز جو یہ دوائی لا رہے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ مل کے کافی اچھا ایک نظام ڈیولپ کیا ہے کہ جس کے تحت اب ان دوائیوں کی شارٹیج نہیں ہوگی. ایک بات، اور دوسرے یہ کہ ان کو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے ان کی جو دوائیوں کی قیمتیں طے کی ہوئی ہیں اسی قیمت پہ یہ دوائیاں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ٹھیک ہے، فون نمبرز ہیں، ایپس ہیں، لیکن امپلیمنٹ ہوگی جس دن چیزیں اس دن مانا جائے گا کہ ہم لوگوں کو بھی بالکل لوگوں کو بھی ویسٹ چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے. لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تھوڑا احساس کر لیں. سارا منافع آپ نے اسی کورونا کی وبا میں نہیں بنا لینا، آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مواقع فراہم کر دے گا. اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے پاکستان کو ہدایت کی گئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 لاکھ ٹیسٹ کرنے چاہیے اور کیے جائیں. اس وقت پاکستان میں آپ بتا سکتے ہیں کتنے ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب کیا ہے؟ جی اس وقت جو پاکستان میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تقریباً اوسطاً 30,000 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ہمارا ہدف اس سے زیادہ تھا اور کچھ عرصہ پہلے یہ ہدف مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن باوجود نہیں ہو سکا. اب ہمارا جو ہدف ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہی ٹیسٹ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور بہت جلد اس سلسلے میں اس میں ٹیسٹوں میں بڑا اضافہ ہوگا. جہاں تک ریکور ہونے والے مریضوں کا تعلق ہے تو یہ تقریباً 39%، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 40% مریض جو ہیں پاکستان میں وہ ریکور ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ. ٹھیک ہے سر، فائنلی یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ جون میں کرونا کا پیک ہوگا، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جولائی کے آخری 2 ہفتے مہلک ہو سکتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کرونا کے حوالے سے مزید کتنے ہم پریشان ہوں گے؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل پریشان کن ہوں گے، اور ہم جو پروجیکشنز کرتے ہیں وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ڈیٹا کی جو کوالٹی ہے پاکستان میں وہ بہت اچھی نہیں ہے، لہٰذا ہم آنے والے ایک مستقبل کے بارے میں دور تک نہیں دیکھ سکتے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ، اور پروجیکشنز نہیں کر سکتے. 2 ہفتے تک کی جو ہماری پروجیکشنز ہوتی ہیں فیوچر میں وہ کافی ریلائبل ہوتی ہیں اور اب تک وہ صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والے ہفتوں میں صورتحال جو ہے وہ کیسی ہوگی، تو فی الحال تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ کیسز بڑھیں گے بھی اور اموات بھی ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی. اور جون میں تو یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. جولائی کے وسط میں یا اس کے آخر کی طرف صورتحال میں شاید کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں، احتیاطیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے جو بار بار بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اور بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.